الحمد لله الملك الوهاب الرحمن الرحيم التواب والصلاة والسلام على حبيبه الانتخاب لا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ولا جواب وآله وأصحابه وأحبابه إلى يوم الحساب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العلي الكريم أغثني يا رجاء والنعيم. سب سے پہلے مراد سرکار برقرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر انبار میں نذران دل شریف پیش کریں. سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نعت پاک کے چند شعر سماعت فرمائیں. ہمارے اوپر یہ بلیم ہے کہ ہم حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں یا خدا کی برابر کر دیتے ہیں. سماعت فرمائیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے. نعت کا مطلب سنیں. بتائیں ہم محمد مصطفیٰ کو کیا سمجھتے ہیں. بتائیں ہم محمد مصطفیٰ کو کیا سمجھتے ہیں. بتائیں ہم محمد مصطفیٰ کو کیا سمجھتے ہیں. انہیں خالق کا بندہ خلق کا آقا سمجھتے ہیں. انہیں خالق کا بندہ خلق کا آقا سمجھتے ہیں. بتائیں ہم. اور دوسرا مطلب سنیں. محمد مصطفیٰ کو اہل ایمان کیا سمجھتے ہیں. محمد مصطفیٰ کو اہل ایمان کیا سمجھتے ہیں. انہیں مشکل کشا حاجت روا داتا سمجھتے ہیں. انہیں مشکل کشا حاجت روا داتا سمجھتے ہیں. تیسرا مطلب سنیں. کوئی اہل نظر سے پوچھ لے وہ کیا سمجھتے ہیں. کوئی اہل نظر
مسئلے وہ کیا سمجھتے ہیں، محب کے مثل وہ محبوب بھی یکتا سمجھتے ہیں، محب کے مثل وہ محبوب کو یکتا سمجھتے ہیں۔ بتائیں ہم وہابی سرور کونین کو کیسا سمجھتے ہیں، وہابی سرور کونین کو کیسا سمجھتے ہیں، وہ نور کبریا کو اپنے ہی جیسا سمجھتے ہیں، وہ نور کبریا کو اپنا ہی جیسا سمجھتے ہیں۔ اب دونوں نظریے میں نے پیش کر دیے، اب دونوں نظریوں کی صداقت سنیے۔ رخ محبوب حق تو آئینے کی شان رکھتا ہے، آئینے کے سامنے جیسا کھڑا ہوگا ویسا ہی نظر آئے گا، کالا کھڑا ہوگا تو کالا نظر آئے گا، گورا کھڑا ہوگا تو گورا نظر آئے گا۔ سماج فرمائیں، رخ محبوب حق تو آئینے کی شان رکھتا ہے، برے ان کو برا اچھے انہیں اچھا سمجھتے ہیں، برے ان کو برا اچھے انہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ بتائیں ہم قمر خورشید و انجم کی چمک پھولوں کی رعنائی، قمر خورشید و انجم کی چمک پھولوں کی رعنائی، محمد مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ سمجھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ سمجھتے ہیں۔ اور سمجھ حبیب حق سے نسبت گنبد خضرا کو حاصل ہے، حبیب حق سے نسبت گنبد خضرا سے حاصل ہے، حبیب حق سے نسبت گنبد خضرا کو حاصل ہے، اسی باعث اسے کعبے کا ہم کعبہ سمجھتے ہیں، اسی باعث اسے کعبے کا ہم کعبہ سمجھتے ہیں۔ اور جسے سنیں، قبور اولیاء کو کوئی مومن دے اگر بوسا، قبور اولیاء کو کوئی مومن دے اگر بوسا، وہابی اپنی غلطی سے اسے سجدہ سمجھتے ہیں، وہابی اپنی غلطی سے اسے سجدہ
سمجھتے ہیں بتائیں ہم مقطع سماعت فرمائیں علوم دو جہاں کو انتخاب قادری ہم تو علوم دو جہاں کو انتخاب قادری ہم تو نبی کے بڑھے علمی کا بس ایک قطرہ سمجھتے ہیں بتائیں ہم درود پاک پڑھ لیجیے مولانا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. کل میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا تھا اور اسے اپنی تقریر کا موضوع بنایا تھا، آج بھی وہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور وہی میری تقریر کا موضوع بھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ایک تقریر میں کر چکا ہوں، اس کا ابتدائی حصہ سماپت تھا. مرنا ہے، مرنا ہے. اس کے بعد میں نے جملہ بولا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. یہ ایک تقریر میں کر چکا ہوں. تو آج پہلا جملہ تو وہی ہے کہ مرنا ہے. یہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا، لیکن کب مرنا ہے بولو بھائی ہے پتا؟ مرنا ہے یہ تو معلوم ہے، لیکن کب مرنا ہے یہ معلوم نہیں ہے. یہ معلوم ہے، اگر معلوم ہو جائے تو وقت سے پہلے مرنے کی فکر ہو جائے گی، نہیں ہوگی. مرنا ہے یہ بات بالکل بدیہی ہے، یقینی ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن کب مرنا ہے یہ معلوم نہیں. بولیے یہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم. مرنا ہے یہ بات تو بالکل یقینی اور بدیہی، لیکن کب مرنا ہے یہ نہیں معلوم ہے. بس اسی بات پر اگر انسان غور کر لے تو ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، سارے گناہ آدمی چھوڑ سکتا ہے، سارے پاپ کو خیر بات کہہ سکتا ہے، ساری برائیوں سے کنارہ کش ہو سکتا ہے. کہ مرنا ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ کب مرنا ہے. مرنا ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ کب مرنا ہے. بس اتنے سے فلسفے کو اگر مسلمان پوری توجہ کے ساتھ سمجھ لے کہ مرنا ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ کب مرنا ہے، بس اتنے سے نقطے کو سمجھ لے، اتنے سے راز کو سمجھ لے تو قسم خدا کی کسی برائی کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. اپنی دنیا میں آ کر سوچو، اپنی دنیا میں آ کر غور کرو کہ میرے بھائیوں ایک کالج کا پڑھنے والا ہے، ایک اسکول کا پڑھنے والا ہے، ایک مدرسے کا پڑھنے والا ہے. ایک کالج کے طالب علم کو معلوم ہے کہ میرا امتحان مارچ میں ہوگا، میرا امتحان اپریل میں ہوگا، تو وہ بڑے مزے کے ساتھ 9 مہینے ڈھونڈتا ہے، کالج کی پرواہ نہیں کرتا، گھنٹیوں کی پرواہ نہیں کرتا، وقت پہ کالج اور مدرسے نہیں پہنچتا. اسے اس بات کا یقین ہے کہ میرا امتحان اپریل میں ہے، میں جنوری سے ڈٹ کے محنت کر لوں گا، میں فروری سے ڈٹ کے محنت کر لوں گا، میں مارچ میں ڈٹ کے محنت کر لوں گا، اور نہیں بھی کروں گا تو اپریل ہی میں اتنی محنت کروں گا، دنوں رات محنت کروں گا کہ میں پاس ہو جاؤں گا، میں بازی مار لے جاؤں گا. تو میرے بھائیوں چونکہ اسے یہ بھروسہ ہے، اسے یہ یقین ہے کہ میرا امتحان اپریل میں ہونا ہے، تو وہ آزاد کر رہا ہے اور بغیر کسی پرواہ کے کر رہا ہے، بغیر کسی ذمہ داری کے کر رہا ہے. گھر سے کتابیں لے کے چلا ہے، کتابیں کے رکھ دیتا ہے، بازار میں ٹہلتا ہے، اسٹیشنوں پہ ٹہلتا ہے، ہوٹلوں کی تفریح کرتا ہے، اور ریلوے لائن کی جا کر سیر تفریح کرتا ہے، باغات میں جا کر گھومتا ہے، جنگلات میں جا کر سیر تفریح کرتا ہے، اس یقین پر کہ میرا امتحان اپریل میں ہے، میرا امتحان
اپریل میں ہے، میرا امتحان مارچ میں ہے. جب امتحان آئے گا میں گھر پہ ماسٹر لگا لوں گا، ایک ٹیچر لگا لوں گا، وہ آ کر مجھے پرائیویٹ پڑھائے گا، میں خود اندھا دھند محنت کروں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، گاڑی نکال لے جاؤں گا. لیکن میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کالج کے پڑھنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ پتہ نہیں کب امتحان ہونا ہے، اس کے علم میں یہ آ جائے کہ کوئی تاریخ فکس نہیں ہے امتحان کی، کوئی ڈیٹ متعین نہیں ہے امتحان کی، کسی وقت بھی امتحان ہو سکتا ہے، کسی بھی مہینے میں امتحان ہو سکتا ہے، کسی مہینے میں بھی امتحان گاہ میں پہنچنا پڑ سکتا ہے، کسی بھی وقت کیا کہتے ہیں پیپر کرنا پڑ سکتا ہے. تو اب بتاؤ کیا یہ طالب علم آزاد پھرے گا؟ بولو بھائی، کیا یہ طالب علم یہی الجلول پھرے گا؟ نہیں پھرے گا. ہر وقت چوکس رہے گا، ہر وقت چوکنا رہے گا، ہر وقت تیاریاں کرے گا کہ پتہ نہیں کس وقت امتحان ہو جائے، پتہ نہیں کس وقت امتحان گاہ میں پہنچنا پڑ جائے، پتہ نہیں کس وقت پیپر کرنا پڑ جائے، پتہ نہیں کس وقت پرچہ کرنا پڑ جائے. تو اگر میں کسی وقت بھی اگر غفلت برتوں گا اور میری تیاری نہ رہی اور امتحان سر پہ آ گیا تو مجھے ناکام ہونا پڑے گا، مجھے فیل ہونا پڑے گا، میری محنت اکارت ہو جائے گی، میرا ایک سال تباہ و برباد ہو جائے گا. اپنے ایک سال کو بچانے کے لیے، اپنے ایک سال کی حیثیت کو محفوظ کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے گا کہ چاہے جس وقت امتحان گاہ میں پہنچنا پڑ جائے، چاہے جس وقت ہم امتحان دینے کے لیے اتر جائے، ہمیں پاس ہونا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے. تو میرے بھائیوں، ایک کالج کا طالب علم اسے یہ معلوم ہے کہ میرا امتحان اپریل میں ہونا ہے، میرا امتحان مارچ میں ہونا ہے، وہ آزاد پھرتا ہے، وہ بے پرواہ پھرتا ہے، وہ مطمئن ہو کر رہتا ہے. لیکن جب وقت آ جاتا ہے، امتحان سے قریب ہو جاتا ہے تو دنوں رات ایک کر دیتا ہے اور ہر حربہ استعمال کرتا ہے، پرچے چپکا کے لے جاتا ہے، اپنے پیمانے کو صاف کر کے اس پہ مخصوص مقامات نوٹ کر کے لے جاتا ہے، نوٹ لگا کر لے جاتا ہے، کوئی کمر پہ باندھ کے لے جاتا ہے، کوئی جنگاشے میں باندھ کے لے جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ علاج کرتا ہے کہ میں چوری کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے، فریب کے ذریعے کسی بھی سہارے پاس ہو جاؤں اور امتحان گاہ میں پہنچ کر مجھے کامیابی مل جائے. میرے بھائیوں، یہ سارے جتن وہ کب کرتا ہے؟ اسے تاریخ معلوم ہے، اسے دن معلوم ہے، اسے مہینہ معلوم ہے، اسے پہلے سے علم ہے کہ میرا فلاں مہینے میں امتحان ہے. لیکن اگر اسے یہ علم رہے، اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ پتہ نہیں کب امتحان ہو جائے، کس وقت امتحان گاہ میں پہنچنا پڑ جائے، تو آزاد نہیں گھوم سکتا ہے، آزاد نہیں ٹہل سکتا ہے، ہوٹلوں میں نہیں جائے گا، باغوں میں نہیں جائے گا، ریلوے لائن پر نہیں جائے گا، دوستوں کے ساتھ نہیں گھومے گا، بلا تشبیہ و تمثیل. میرے بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وقت امتحان گاہ میں پہنچنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ موت کا پیغام کب آئے گا؟ آپ کو معلوم ہے پروانہ اجل کب آئے گا؟ جب آپ کو نہیں معلوم، اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ مجھے 70 سال کی عمر میں مرنا ہے تو ٹھیک ہے، 69 سال تک خوب شترے بے مہار بنے رہیے، خوب آزادی کے ساتھ گھومیے، شراب پیجیے، جوا کھیلیے، زنا کیجیے، ہر برائی کا ارتکاب کیجیے. ایک سال ہم ڈٹ کے عبادت کر لیں گے، گڑ گڑا کے توبہ کر لیں گے، خدا کے دربار میں سر رکھ دیں گے. لیکن یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو کب دربار خدا میں پہنچنا پڑ جائے، آپ کو نہیں معلوم کہ کب قبر کی منزل سے گزرنا پڑ جائے، آپ کو نہیں معلوم کہ کب امتحان گاہ میں پہنچنا پڑ جائے، آپ کو نہیں معلوم کہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کب دینے پڑ جائیں. جب آپ کو نہیں معلوم تو کیا عقل و دانائی کا یہی تقاضا ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ پھرتے رہیں، امتحان کی کوئی بھی تیاری نہ ہو، قبر کے لیے کوئی بھی تیاری نہ ہو؟ ذرا سوچو مسلمانوں، تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تمہارا چہرہ اسلامی نہیں ہے، تمہارے اعمال اسلامی نہیں ہے، تمہارا کردار اسلامی نہیں ہے، تمہارے اطوار اسلامی نہیں ہے، تمہارے معاملات اسلامی نہیں ہے، تمہارے حالات اسلامی نہیں ہے، تمہارا معاشرہ اسلامی نہیں ہے، تمہاری سیرت اسلامی نہیں ہے. اگر آج تمہیں امتحان گاہ میں پہنچنا پڑ گیا اور تمہاری کوئی تیاری نہیں ہے تو کبھی سوچا ہے کہ امتحان گاہ میں کیسے کامیابی ملے گی؟ امتحان گاہ میں تم آگے کیسے بڑھو گے؟ امتحان گاہ میں پہنچ کر تمہیں امن و امان کیسے ملے گا؟ امتحان میں پہنچ کر تمہیں سکون کیسے ملے گا؟ کیا تم پاس ہو سکتے ہو؟ کیا تم اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہو؟ کیا منزل مقصود تمہارے ہاتھ لگ سکتی ہے؟ ذرا سوچو اے مسلمانوں، تم نے اس چندروزہ زندگی پر آنے والی عبدالآباد کی زندگی برباد کی ہے. تمہیں اس زندگی کی قدر ہے، تم اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن آنے والی زندگی کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے. یہ ہماری عقل کی بات نہیں ہے، یہ
ہماری دانائی کی بات نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ کی بات نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر، آنے والی زندگی کو چھوڑ کر اس 4 روزہ زندگی پہ لگ گئے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس زندگی کی بساط کیا ہے؟ بڑی ہی اچھی بات کہی۔ ہم ابھی ایک صاحب کے یہاں کل یا پرسوں گئے تھے، اور وہ ہاں کیا نام تھا، کچی تھے وہ، ہاشم کچی صاحب کے یہاں گئے۔ وہ کہتے تھے مولانا بوڑھا ہو گیا، ساری عمر گزر گئی، خدا نے اولاد دی، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ سب کل کی باتیں ہیں۔ میں شادی ہوئی یہ بھی کل کی بات معلوم ہوتی ہے، بچے ہوئے یہ بھی کل کی بات معلوم ہوتی ہے، میں بوڑھا ہو گیا، ساری زندگی گزر گئی، سب کل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں محسوس ہوتا کہ پرسوں کی بات ہے۔ یہ ہے آپ کی زندگی، یہ ہے آپ کی عمر، یہ ہے آپ کی وہ حیات جس کی خاطر آپ چوری کر رہے ہیں، جس کی خاطر آپ ڈکیتی کر رہے ہیں، جس کی خاطر آپ زنا کر رہے ہیں، جس کی خاطر آپ لوٹ مار کر رہے ہیں، جس کی خاطر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، یہ زندگی صرف اتنی بھی ساتھ رکھتی ہے۔ آج میری عمر 31 سال ہے، میں سچ آپ سے کہتا ہوں 10 سال پہلے میری فراغت ہوئی تھی، مجھے خود یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کل کی بات ہے کہ میں کل فارغ ہوا تھا۔ 10 سال بیت گئے، 10 سال گزر گئے، تو یہ زندگی بالکل ایسی ہے جیسے ہوا کے دوش پر گزر رہی ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے، کسی کی عمر 40 سال ہوگی، کسی کی 50 سال ہوگی، کسی کی 70 سال ہوگی، بڑے بڑے مال کھائے ہوں گے، مگر آج اس مال کا ذائقہ آپ کی زبان پر ہے؟ بڑے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، کیا ان کپڑوں کی کوئی رونق آج آپ کے جسم پر ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، اس فلسفے کو سمجھو۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اس فلسفے کو سامنے رکھو، اور اس زندگی کے لیے تم آنے والی زندگی کو تباہ کر رہے ہو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز سے کہا ہے کہ میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا، میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، 4 دن کی دنیا پر آپ آنے والی ابدالآباد کی زندگی ختم کر رہے ہیں۔ ارے یہ وہ زندگی ہے، اس زندگی کی شان کیا ہے؟ اقبال نے بڑے موقع سے کہا ہے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، مگر یہاں پر اب اقبال کا نام آیا تو ایک بات بتا دوں، بہکانے والے یہ وہابی، ان کے یہاں سے پوسٹر نکلتا ہے وہابیوں کے یہاں سے، اور اکثر کتابوں میں ملے گا یہ بریلی والے علامہ اقبال کو بھی تو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ ہے انداز بہکانے کا، علامہ اقبال کو بھی کافر کہتے ہیں۔ دیکھو بھائی، پہلے تو مسئلے کی نوعیت سمجھا دوں، اس میں علامہ اقبال کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رسول کی جو بھی توہین کرے گا وہ کافر ہوگا کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر اقبال کو بھی کافر کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کے دھرتا نہیں کیا؟ بولو بھائی، کہ وہ اللہ رسول کو گالی دے تو کافر ہی نہیں ہوں گے، مسلمان رہیں گے؟ اٹھا کر دیکھو شکوہ اور جواب شکوہ، علامہ اقبال کیا لکھتے ہیں؟ علامہ اقبال لکھتے ہیں خدا کے بارے میں، تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساتھی نہیں ہے، اور سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو بخیل بتا رہے ہیں۔ بولو بھائی، اللہ کو بخیل بتانے والا مسلمان ہوگا؟ اللہ کو کنجوس بتانے والا مسلمان ہوگا؟ تو یہ علامہ اقبال کا کفر کھلا ہوا، اس پر ہمارے بزرگوں نے کفر کا فتویٰ دیا۔ لیکن اتنی بات پھر بتا دوں کہ دیکھو مسلمانوں، ہم نے کفر کا فتویٰ دیا، اور سیدنا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر ڈاکٹر اقبال بیعت ہوئے ہیں، اور اپنے کفریات سے توبہ کی ہے۔ سمجھ گئے؟ اپنے کفریات سے توبہ کی ہے۔ اور دیوبندیوں بتاؤ تمہارے بزرگوں کے بارے میں کیا لکھا ہے اقبال نے؟ اقبال لکھتے ہیں سے دیوبند حسین احمدی کے بلعجبیس۔ بولو بھائی، تمہارے ملا کی تو توہین لکھ رہے ہیں، اب کس کی؟ مولانا حسین احمد صاحب کی۔ اور یہ مولانا حسین احمد کون ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ مولانا اللہ تو ہوگے نہیں۔ اچھا ویسے ہی سنا دیتے، ہم کو تو یاد ہے، ہم کو یاد ہے۔ اور کل میں نے کچھ حوالے سنائے تھے، معلوم یہ ہوا اس پر کچھ تبصرہ ہوا ہے کہ مولانا نے یہ حوالے غلط سنائے تھے، لہذا بھیا اعمال قرآنی بھی میرے پاس رکھی ہے، بہشتی کو اور بھی رکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ آ کر کے دیکھ لیو، اب موقع ملا تو میں خود ہی تمہیں دکھا دوں گا۔ بولو بھائی، بات مضبوط ہے کہ نہیں؟ جو کل حوالے پڑھ کے میں نے سنائے تھے یادداشت کی بنیاد پر، اب میں انہیں نکال کے دکھا دوں گا۔ بولو بھائی، بات گھپلے کی نہیں کرتا ہوں،
اگر ایک بات بھی گھپلے کی کہہ جاؤں گا تو صبح کو ٹن سے وہاں بھی آ جاؤں گے. آتے تو اسی لیے نہیں یہ معلوم ہے لازم لکھا ہوا ہے, سمجھ گئے, ورنہ اتنے زبردست میرے الزامات قائم ہیں, اتنے زبردست میرے اعتراضات ہیں کہ اگر ذرا بھی غیرت ہوتی ان وہابیوں اور دیوبندیوں میں تو توبہ کر لیتے. مگر الحیاء شعبۃ من الایمان, حدیث پاک میں آیا ہے حیا ایمان کا شعبہ ہے. تو میرے بھائیوں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مولانا حسین احمد کون ہیں؟ مولانا حسین احمد وہ ہیں جن کے بارے میں شیخ الاسلام نمبر کے صفحہ 59 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کبریائیوں پہ پردہ ڈال کے مولانا حسین احمد کے روپ میں دنیا میں آ گیا تھا. او صاحب خدا آ گیا تھا تو مالٹا جیل میں کون رہا؟ ارے حسین احمد نے جیل بھی تو کاٹی ہے اور خدا آ گیا تھا ان کی صورت میں, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا بھی قید کاٹ کے گیا بھارت میں. بولو بھائی, خدا بھی جیلی اور قیدی ہو گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج تک ہم نے کسی اپنے بزرگ کو خدا نہیں لکھا ہے, کسی ولی کو خدا نہیں لکھا ہے, کسی نبی کو خدا نہیں لکھا ہے. ان وہابیوں اور دیوبندیوں نے اپنے پیشوا کو لکھا ہے خدا, لفظ خدا. اور شروع کہاں سے کی ہے عبارت؟ شروع کرتے ہیں اور مضمون کس کا ہے؟ کسی جاہل کا نہیں ہے, مولانا عبد الرزاق ملی آبادی کا ہے. وہ کیا لکھتے ہیں کہ کبھی خدا کو بھی تم نے اپنے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ, خدا گلیوں میں ٹہل لیا تھا چلتے پھرتے. وہی مولوی حسین احمد کو لکھا ہے, یہ خدا ہی تو تھے, تو گلیوں میں ٹہلے تھے کہ نہیں ٹہلے تھے؟ تو خدا آ گیا تھا. تو حسین احمد کی تو توہین کی, وہابیوں کے خدا کی تو توہین کی, اور جنہوں نے اقبال کو کافر کہا تھا ان کے ہاتھ پہ توبہ اور بیعت کی. میرے بھائیوں, مجھے آپ سے عرض کرنا ہے, مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے بے شک کفریہ شعر لکھے تھے, اس پر کفر کا فتویٰ دیا گیا, لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد ہمارے ہی بزرگ کے ہاتھ پر توبہ بھی کی, بیعت بھی کی. اور تم ذرا سوچو تمہارے مولانا حسین احمد کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ دیوبند حسین احمد ایتب العجبیست. بس میرے مسلمان بھائیوں, تو ڈاکٹر اقبال اپنے مزاج کے اعتبار سے کچھ ایسا مزاج انہوں نے پایا تھا کہ وہ خدا سے کوئی بات کہنا چاہتے تھے تو لڑ کے کہتے تھے. جیسے دیوبندی کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو رسول پاک کی توہین کر کے کہنا چاہتا ہے, انبیاء اولیاء کی عظمت کو گرا کر کہنا چاہتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جو کتنی عمدہ بات, مگر انداز کہنے کا بھیانک ہے. خدا کے دربار میں بولنے کا انداز اور سلیقہ انہیں نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. ارے یہاں جینے پہ پابندی, وہاں مرنے پہ پابندی. یعنی یہاں تو مرنا ضرور ہے اور وہاں جینا ضرور ہے. یہاں ہمیشہ جی نہیں سکتے اور وہاں موت نہیں آئے گی. تو اس فلسفے کو علامہ اقبال نے اپنے رنگ میں بیان کیا کہ مولا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی. تو میرے بھائیوں, یہ دنیا چند روزہ ہے, ہر حال میں گزر جائے گی. فٹ پاتھ پہ رہ کے گزر جائے گی, موٹا جھوٹا پہن کے گزر جائے گی, موٹا جھوٹا کھا کے گزر جائے گی. ہر حال میں زندگی گزر جانی ہے. فلم دیکھ کے بھی گزر جائے گی, نماز پڑھ کے بھی گزر جائے گی, داڑھی رکھ کے بھی گزر جائے گی, داڑھی مڑا کر کے بھی گزر جائے گی. یہ چند روزہ زندگی تو ہر حال میں گزر جائے گی. سوال تو زندگی کا ہے جو آنے والی ہے, جو ابد الآباد کی زندگی ہے, جو ہمیشہ کی زندگی ہے, جس زندگی میں فنا کا نام نہیں ہے, جس زندگی میں موت نہیں آنی ہے, جس زندگی کو اختتام حاصل نہیں ہے, جو زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. سوال اس بات کا ہے, ایک یہ چھوٹی سی زندگی ہے, چند روزہ زندگی ہے, ایک ابد الآباد کی زندگی ہے, ایک ہمیشہ کی زندگی ہے. ایک زندگی یہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, جس میں ایک دن فنا ہونا ہے, اور ایک وہ زندگی ہے جس میں بقا ہی بقا ہے, جس میں نہ مرنے کی بات ہے, جس میں ہمیشہ جینے کی بات ہے. اب دو زندگیاں ہمارے سامنے ہیں,
ایک تو یہ چھوٹی زندگی ہے اور ایک وہ آنے والی مرنے کے بعد بڑی زندگی ہے. ذرا دونوں زندگیوں میں فرق کر کے چلنا ہے اور عقل و دانائی سے سوال کرنا ہے. ایک دانا اور بینا انسان کو, ایک سمجھدار انسان کے سامنے دو چیزیں ہیں, ایک چھوٹی زندگی, ایک بڑی زندگی. کیا بڑی زندگی کو چھوٹی زندگی پر قربان کیا جائے گا یا چھوٹی زندگی کو بڑی زندگی پہ قربان کیا جائے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ مسلمانوں, چھوٹی زندگی کو بڑی زندگی پہ قربان کرو گے یا بڑی زندگی کو چھوٹی زندگی پہ قربان کرو گے؟ بولو بھائی, چھوٹے کو بڑے پر قربان کرو گے یا بڑے کو چھوٹے پہ قربان کرو گے؟ بولو بھائی, ہاں, چھوٹے کو بڑے پر قربان کیا جائے گا. یہی عقل و دانائی کا تقاضا ہے, یہی سمجھ بوجھ کا تقاضا ہے کہ چھوٹے کو بڑے پر قربان کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں, یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے, ہنس کے بھی گزر جائے گی, رو کے بھی گزر جائے گی, راحت سے بھی گزر جائے گی, تکلیف سے بھی گزر جائے گی. سوال اس آنے والی زندگی کا ہے. اگر اس زندگی کا آرام چاہتے ہو, اگر اس زندگی کی راحت چاہتے ہو, اگر اس زندگی کا سکون چاہتے ہو, تو یہاں تمہیں اس زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا ہوگا, اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنا ہوگا, اپنے چہرے کو اسلامی چہرہ بنانا ہوگا, اپنی صورت کو اسلامی صورت بنانا ہوگا, اپنی سیرت کو اسلامی سیرت بنانا ہوگا, اپنے گھر میں اسلام کو رواج دینا ہوگا, اپنے گھر میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا. اس لیے کہ یہ چھوٹی زندگی ہے اور آنے والی زندگی بڑی زندگی ہے. چھوٹی زندگی کو بڑی زندگی پر قربان کیا جائے گا. میں اپنی بات کو اور آسان کر کے آپ کے ذہنوں سے قریب کر دوں. آپ کا بچہ, آپ کا بیٹا کلکتہ جائے, کلکتہ ہفتہ عشرہ رہے, اس کے بعد لوٹ کر آئے اور آنے کے بعد وہ اپنے کلکتے کے واقعات آپ کو سنائے کہ ابا جی ہم وہاں بھی گئے تھے, ہاوڑا برج بھی دیکھا تھا, ہاوڑا اسٹیشن بھی دیکھا تھا, سیالدہ اسٹیشن بھی دیکھا تھا, وہاں کی فلاں مسجد بھی دیکھی تھی, وہاں کی فلاں مارکیٹ بھی دیکھی تھی. اسی کے ضمن میں وہ کہے کیا بعض آدمی کو بڑا پریشان تو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. تو اس نے آپ کو اپنی روداد سفر سنائی, کلکتے کا دورہ پڑھ کر سنایا. اسی میں اس بیٹے نے آپ کو یہ بھی سنایا کہ ابا جان ہم جمعے کی نماز پڑھ کر جو مارکیٹ گھومنے کے لیے گئے تو ہماری جیب سے 5 کا نوٹ گر گیا. بھائی کان کا بالکل یہی ہم کو پریشان ہے. اللہم صلی علی سیدنا, تو درود شریف پڑھتے رہو, آج یہی کام شروع ہے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ. تو بیٹے نے ابا کو بتایا کہ ابا جان مارکیٹ جو ہم آئے تو ہماری جیب سے 5 کا نوٹ گر گیا, ہماری جیب سے 5 کا نوٹ گر گیا. اب بتاؤ کوئی عقل مند باپ بیٹے سے یہ کہے گا بھائی چل ڈھونڈ کے 5 کا نوٹ, کلکتے جا 5 کا نوٹ تلاش کر کے لا, ڈر جاتے. تو کوئی باپ بیٹے کو ہی ڈانٹے گا 5 کا نوٹ ڈھونڈ کے لا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے گرا تو ہے 5 کا نوٹ اور اب جانے اور آنے میں 200 روپیہ خرچ ہونا ہے. بولو بھائی, اور ملنے کا اپنی سوال نہیں ہے, مل جائے گا نہیں ملے گا. تو 5 کا نوٹ گرا ہے, چھوٹی سی قیمت گری ہے, ضائع ہوئی ہے. کوئی عقل مند, کوئی ہوشیار آدمی, کوئی دانا بینا یہ نہیں کہے گا اپنے بیٹے سے کہ جا 5 کا نوٹ ڈھونڈ کے لا. 200 روپے مجھ سے, 200 روپے ہر جگہ مجھ سے 5 کا نوٹ ڈھونڈ کے لا, کوئی کہے گا؟ نہیں کہے گا. جو اس لیے گرنے والا عدد چھوٹا ہے اور اب قربان ہونے والا عدد بڑا ہے. تو کوئی چھوٹے پہ بڑے عدد کو قربان نہیں کرے گا. یہی عقل کا تقاضا ہے, یہی سمجھ کا تقاضا ہے, یہی دانائی کا تقاضا ہے کہ بڑے کو چھوٹے پہ قربان نہیں کیا جائے گا. اچھا بیٹا گر گیا تو گر جانے دو, اب کون لینے کے لیے جائے گا؟ اب گر گیا, گرنا ہی تھا, بس دل محسوس کے بیٹھ جائے گا, اتنا ہی کر کے رہ جائے گا. میرے مسلمان بھائیوں, بس مجھے آپ سے یہی کہنا ہے کہ جس طریقے سے 5 کے نوٹ کی خاطر آپ 200 روپے خرچ کرنا برداشت نہیں کرتے,
چھوٹے عدد پر بڑے عدد کو قربان کرنا نہیں چاہتے. ارے وہ عقل کہاں گئی, وہ دانائی کہاں گئی, وہ سمجھ کہاں گئی جو 5 کے نوٹ پر 200 قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے تم 4 روزہ زندگی پر آنے والی ابد الآباد کی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو اور قربان کر رہے ہو. کہاں گئی تمہاری عقل اور کہاں گیا تمہارا ہوش کہ چھوٹی سی زندگی پر اتنی بڑی زندگی کو قربان کر رہے ہو. ارے یہ وہ زندگی ہے جس میں 4 دن کے بعد مرنا ہے اور پتہ نہیں کہ ابھی مرنا ہے, اور آنے والی زندگی وہ ہے کہ جس میں مرنے کا نام نہیں ہے. بس زندہ ہو گئے تو زندگی ہی زندگی ہے, چاہے جہنم میں رہے چاہے جنت میں رہے, بس رہنا ہی رہنا ہے. تو میرے بھائیوں, عقل کا تقاضا یہ ہے, دانائی کا تقاضا یہ ہے, سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آنے والی زندگی کی تیاری کریں, آنے والے وقت کی تیاری کریں. اور یہی تو وہ راز ہے, یہی تو وہ حکمت ہے, یہی تو وہ فلسفہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے سمجھ لیا تھا, جسے ہمارے بزرگوں نے تاڑ لیا تھا. تو میرے بھائیوں, ان وہابیوں نے طے کر رکھا جھوٹ ضرور بولیں گے. اچھا, انہیں بولنا بھی تو چاہیے. جب ان کے دھرم میں خدا بول سکتا ہے, یہ بندے ہیں, ان پہ واجب ہوگا. بولو بھائی, خدا بول سکتا ہے, ان پہ واجب ہے. یاد رکھو میرے سنی مسلمان بھائیوں, ہم اہل سنت و جماعت جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں بے وجہ کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا. ان وہابیوں کے نام کی تو شرم بھی اٹھ چکی ہے. اسی میرے پاس ایک مولانا مفتی جمع خان صاحب کے پاس کتاب ہے, کیا ہے مولانا, ماہ نبوت, آفتاب نبوت, قاری طیب صاحب کی یہ کتاب ہے, ہمارے پاس موجود ہے. قاری طیب صاحب کی کتاب ہے آفتاب نبوت. اس میں لکھا ہے کہ کوئی علی ڈے مناتا ہے, کوئی فاروق ڈے مناتا ہے, کوئی کسی کا جشن مناتا ہے, کوئی کسی کا جشن مناتا ہے. یہ تمام کے تمام جشن منانا بدعت ہے, ناجائز ہے. اچھا صاحب, فاروق اعظم کا جشن منانا تو ناجائز, عثمان غنی کا جشن منانا ناجائز, صدیق اکبر کا جشن منانا ناجائز, اور دیوبند کا جشن منانا جائز. جی کا چندہ تو رولنے آئے تھے خاجی طیب بابا. بولے بھائی دیکھو, ان وہابیوں کا اندھا دھرم دیکھو. ارے فاروق اعظم کا جشن مناؤ تو ناجائز, اور فاروق اعظم ہی پر کیا موقوف ہے, یہ تو غلام ہیں. ارے یہ تو جناب محمد رسول اللہ کے جشن کو ناجائز کہتے ہیں, اسے بدعت بتاتے ہیں, اسے کنہیا کا جنم بتاتے ہیں. اٹھا کر دیکھو براہین قاطعہ, ان وہابیوں نے کیا لکھا ہے. جشن میلاد پاک کو کنہیا کا جنم اور سانگ لکھا. سانگ سمجھتے ہیں, سانگ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہندوؤں میں گڑیاں نچائی جاتی ہیں. اچھا, رام لیلا, ہاں, اس میں رام لیلا کے لو تو وہ ایک مخصوص قسم کا انداز ہوتا ہے سانگ کا, اس میں گڑیاں نچائی جاتی ہیں, ڈرامے بھرے جاتے ہیں, کہانیاں سنائی جاتی ہیں. تو معاذ اللہ, یہ وہابی جشن میلاد پاک کو کنہیا کا جنم اور سانگ بتاتے نہیں, لکھتے ہیں براہین قاطعہ میں. ذرا سوچو مسلمانوں, سینے پہ ہاتھ دھر کے, ہم نبی کا جشن منائیں تو ناجائز, سرکار بغداد کا جشن منائیں تو ناجائز, خواجہ غریب نواز کا جشن منائیں تو ناجائز, اور یہ اپنے گندے مدرسے کا, نام بھی تو دیو ملا, یہ دیو کا جشن منائیں, اور جہاں دیو بند ہے وہاں جشن کا جشن منائیں. تو فخریہ چندہ کریں, 1-1 لاکھ اور 2-2 لاکھ کی نجد کے پجاری دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اور انہی سے اگر نبی کے جشن کے لیے پیسہ مانگو بولے بدعت ہے. اور کیا بولیں گے, صدیق اکبر نے بنایا تھا جشن, فاروق اعظم نے بنایا تھا, عثمان غنی نے بنایا تھا. دیکھو جشن میلاد کے لیے تو 100 ہیلے بہانے, قرآن مانگتے ہیں, حدیث مانگتے ہیں. فاروق اعظم نے جشن منایا تھا رسول اللہ کا, صدیق اکبر نے منایا تھا, عثمان غنی نے منایا تھا, حضرات حسنین کریمین نے منایا تھا. یہ جھانسے بازی کرتے ہیں اور یہ رگڑ گھس کرتے ہیں, مسلمانوں کو بہکاتے ہیں. مگر پوچھو اے وہابیوں اور دیوبندیوں, اپنے ملاؤں سے جا کر پوچھو کہ تم نے نبی کے جشن کو ہم سے منع کیا ہے, آج دیوبند کا 7 سالہ جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ جواب دو. اور اس پر قوم کا لاکھوں روپیہ کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ ان وہابیوں اور دیوبندیوں کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں. یہ کبھی اپنے مولویوں سے نہیں پوچھ سکتے. اتنے دن مجھے ہو گئے ان وہابیوں کے گندے عقائد بتاتے ہوئے, کسی وہابی نے آج تک توبہ کی ہے؟ بھائی
میں آپ سے پوچھتا ہوں، تم اگر کوئی دیوبندی آ کے ہمارے گندے عقیدے اتنے بیان کرتا اور مولانا عبدالحی جواب نہیں دیتے، خاموش بیٹھے رہتے، مولانا نیاز صاحب چپکی لگائے بیٹھے رہتے، خیریت اسی میں بولیے بس، مفتی زمان صاحب کہتے ہیں پھر پڑھا رہے ہو میں تو لگتا ہوں، تو آپ سب لوگ وہابی ہو جاتے کہ نہیں؟ بولو بھائی، آپ لوگ دیوبندی ہو جاتے کہ نہیں؟ بریلی والوں نے گالیاں لکھی، دوسرا آ کے چیلنج کر رہا ہے، یہ بریلی والے بول کیوں نہیں رہے ہیں چور ہے، تو تم بدل جاتے کیونکہ تمہیں اپنے نبی سے محبت ہے، مگر ان وہابیوں کو عقیدت ہی نہیں ہے نبی سے، چوپ چادے بیٹھے ہیں کہ خیریت اسی میں ہے، چپ رہی ہو بولیے بس۔ یہ تو مولوی کہہ رہے ہیں، پبلک والوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تم جا کر کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے نبی کی توہینیں کیوں لکھی ہے، نبی کو گالیاں کیوں لکھی ہے؟ ارے عثمان ڈے بناؤ تو ناجائز، علی ڈے بناؤ تو ناجائز، حسین ڈے بناؤ تو ناجائز، جشن نبی بناؤ تو ناجائز، جشن ولی بناؤ تو ناجائز، اور دیوبند کا جشن مناؤ۔ ارے بھیا ہم اپنے جشن میلاد میں 5 راڈ لگا لیں تو اس پہ فتوا، بولے یہ بھی تو زیادتی ہے، یہ بھی تو اسراف ہے، یہ بھی تو بیجا خرچ ہے، قرآن میں آیا ہے بیجا خرچ مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ بیجا خرچ کرے، بیجا خرچ کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ ہمیں تو قرآن پڑھ کے سنا دو 5 راڈ لگانے میں، کسی نے اپنے گھر پہ جھالر لگا لی تو ہمیں تو قرآن پڑھ کے سناؤ کہ اسراف کرنا نہیں آیا ہے حدیث میں، 1 راڈ سے بھی جلسہ ہو سکتا ہے، 5 کیوں لگائے ہیں؟ چلو صاحب ہمیں تو پڑھا دی تم نے کتاب، یہ تم نے کون سا حساب بنایا ہے کہ تم یہیں سے 2 لاکھ روپے ایک ہی گاؤں سے لے کے جانا چاہتے ہو؟ یہ بولو، پوری انڈیا میں تم چندہ کر رہے ہو کہ دیوبند کا 7 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھو، انہیں دیوبند سے محبت ہے، دیوبند کا جشن منا رہے ہیں، اور ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، نبی کا جشن مناتے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ تعلق کی بات ہے، یہ رشتے کی بات ہے، یہ لگاؤ کی بات ہے۔ ارے شیخ کو خلد سے، مجھ کو ان سے لگن، شیخ کو خلد سے، مجھ کو ان سے لگن، اپنی اپنی روش، اپنا اپنا چلن، یہ تو اپنی اپنی روش کی بات ہے۔ تمہیں جس سے محبت ہے، تم ساری کائنات اپنے دیوبند کو سمجھتے ہو، اور ہم اپنی ساری کائنات جناب محمد رسول اللہ کو سمجھتے ہیں۔ تم ان کا جشن مناتے ہو، ہم ان کا جشن مناتے ہیں، یہ اپنے رشتے کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں میں دور چلا گیا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میری ماں اور بہنوں، آپ کی گود مکتبہ ہے، آپ کی گود مدرسہ ہے، آپ کی گود اسلامی تعلیم کے لیے بہترین تربیت گاہ ہے، لہذا آپ سمرو تو سارا معاشرہ سمجھ سکتا ہے، آپ سمجھ جاؤ سارا معاشرہ سمجھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، ہر حال میں گزر جائے گی، لہذا ہمیں آنے والی زندگی کا اہتمام کرنا ہے، آنے والی زندگی کی تیاری کرنی ہے، آنے والی زندگی کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے۔ اس زندگی کا کیا ہے، یہ تو ہر حال میں گزر جانی ہے۔ ارے آج مر جائیں کل دوسرا دن ہے، قسم خدا کی معلوم ہوگا کہ دنیا میں اس نام کا کوئی آدمی پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں۔ گھر والے بھی کہیں گے کہ جلدی دفن کرو، وقت زیادہ نہ ہو جائے، لاش میں بدبو نہ آ جائے، گھر والے تمہیں جا کر کے دفن کرائیں گے۔ تو جو مسلمانوں جس زندگی کے لیے لڑ رہے ہو، جس زندگی کے لیے مر رہے ہو، جس زندگی کے لیے سارے شور شرابے ہو رہے ہیں، یہ زندگی چلنے والی نہیں ہے، اس زندگی کو ثبات نہیں ہے، اس زندگی کو دوام نہیں ہے، اس زندگی کو استقرار نہیں ہے۔ تو جب تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں کب موت آنی ہے، تو آزادی کیا معنی رکھتی ہے؟ تم آزادی سے کیسے ٹہل رہے ہو؟ ذرا اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ نماز عشاء پڑھی ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں پڑھی ہے اور رات ہی میں موت آ گئی تو خدا کے دربار میں کیسے پہنچو گے؟ بے نمازی بن کے پہنچو گے، نافرمان بن کے پہنچو گے، خدا کے حکم کو ٹکرانے والے بن کے پہنچو گے۔ جب خدا کے حکم کو ٹکرانے والے بن کے پہنچو گے تو ذرا اپنے انجام کو تو سوچو، اپنے مال کو تو سوچو، اپنی عاقبت پہ تو نظر ڈالو۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے صبح ہی اٹھتے داڑھی منڈائی ہے اور ابھی اسی کے بعد موت آ گئی، ذرا انجام پہ تو نظر کرو۔ میری ماں اور بہنوں، آپ بھی سوچو، آج تم پاک ہو گئی ہو، آج تم طاہر ہو گئی ہو، آج تم صاف ہو گئی ہو، اور تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، ایسے ہی دن گزار دیا اور اسی عالم میں موت آ گئی، تو خدا کے دربار میں بے نمازی ہو کر جاؤ گی، خدا کی بارگاہ میں نافرمان کی حیثیت سے جاؤ گی۔ ذرا اپنے انجام کو سوچ کے رکھو۔
تو میرے بھائیو عقل و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ نہیں معلوم کہ موت کب آنی ہے، پروانہ اجل کب آنا ہے، امتحان گاہ میں کب پہنچنا ہے، تو عقل و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں کہ مولا جب چاہے تو امتحان گاہ میں بلا لے، تیرے محبوب کے دیوانے ہر وقت تیار ہیں۔ یہی صدیق اکبر کا مزاج تھا، یہی فاروق اعظم کا مزاج تھا، یہی عثمان غنی کا مزاج تھا، یہی مولا علی کا مزاج تھا، یہی حضرات حسنین کریمین کا مزاج تھا، یہی اولیاء کرام کا مزاج تھا، یہی سارے اسلاف کبار کا مزاج رہا ہے کہ ہم وقت خدا کے دربار کے لیے تیار رہتے تھے کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ مولا ہم ہر وقت تیار ہیں، تو جب مرائے تیرے محبوب کے دیوانے تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں قبر میں پہنچنا ہے، رسول پاک کو منہ دکھانا ہے، ذرا سوچو اور فیصلہ کرو۔ اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، کردار اچھا نہیں ہے، ادوار اچھے نہیں ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں، تو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے عقیدے کو بھی سنوارو، اپنے اعمال کو بھی سنوارو، تاکہ جب بھی موت آئے تو قسم خدا کی دنیا سے مسکراتے ہوئے جاؤ۔ اس حال میں تم اپنے آقا و مولا سے قبر میں ملو کہ میرے مصطفیٰ تمہیں دیکھیں تو تمہاری صورت دیکھ کر مصطفیٰ کا دل باغ باغ ہو جائے کہ میرا دیوانہ میری شکل بنا کر آیا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک روایت دیکھی، میری بھی روح خوش ہو گئی۔ ایک بہروپیہ تھا، ایک بہروپیہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ سرکار ابرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں جب خدا کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ اسے بخش دے گا۔ فرشتے پوچھیں گے مولا یہ تو تیرے نبی کی نقلیں اتارتا تھا، ان کا روح بھرتا تھا، ان کی ادائیں چراتا تھا۔ پروردگار عالم فرمائے گا کیا ہے میرے فرشتوں، اسی لیے تو میں نے بخشا ہے کہ چاہے کیسے بھی صحیح نقلیں تو میرے محبوب کی اتارا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، یہ ایک مقام خاص ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہر فرد کو بھی یہی قانون شامل ہوگا۔ یہاں پر ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جب ہمیں ایک ایسی بھی نظیر ملتی ہے کہ ظاہر کی بنیاد پر بخشا جا سکتا ہے، اگر ہم اس کو محبت کی توانائیوں کے ساتھ، عقائد و ایمان کی درستگی کے ساتھ اپنے آقا و مولا جیسا چہرہ بنائیں گے تو قسم خدا کی ہمارا مولا بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور جناب محمد رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور جب خدا و مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے تو قسم خدا کی جنت ہماری ہے، جنت کی بہاریں ہماری ہے، جنت کا پرفضا ماحول ہمارا ہے، جنت کے حور و قصور ہمارے ہیں، جنت کی آب و ہوا ہماری ہے، سب ہمارا ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے چہرے پہ داڑھی رکھیں، نماز کا پابند رکھیں، روزے کا پابند رکھیں، شراب کا پینا چھوڑ دیں، سنیما کا دیکھنا چھوڑ دیں، ڈرامے اور کبڈی میں جانا چھوڑ دیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان عام طریقے سے کبڈی کا شائق ہے۔ میں کبڈی کی توہین نہیں کرتا ہوں، میں کبڈی سے متفق ہوں، خوب کبڈی کیا کیجئے، مگر یاد رکھو پہلے تو کبڈی کو کھیلنا مت بولو۔ کبڈی کرنا جائز ہے، کبڈی کھیلنا حرام ہے۔ مچھلی کا شکار کرنا جائز ہے اور مچھلی کا شکار کھیلنا ناجائز ہے۔ سمجھے آپ فلسفہ کی نہیں؟ ہاں، شیر کا، ہرن کا، فلاں کا شکار کرنا جائز ہے، شکار کھیلنا حرام ہے۔ کیوں؟ اسلام آپ کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کسی کی جان سے کھیلنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو مچھلی کی ضرورت ہے اپنی غرض کے لیے شکار کرنا بولیے، کھیلنا نہیں۔ ارے آپ دوسرے کی جان سے کھیلتے ہیں، اسلام نے آپ کو کسی کی جان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، آپ کو مچھلی کی ضرورت ہے کھانے کے لیے، شکار کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہرن کے گوشت کے کھانے کی ضرورت ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ شکار کر سکتے ہیں۔ آپ کا دل ورزش کو چاہ رہا ہے تو آپ کبڈی کر سکتے ہیں، لیکن کبڈی کھیلنا جائز نہیں ہے۔
دنیا میں آپ کھیلنے کودنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. انشاءاللہ میں اس موضوع پر آپ سے ایک تفصیلی خطاب کروں گا مگر آج نہیں. انشاءاللہ دارالعلوم سنیہ حنفیہ کے سالانہ اجلاس کے پہلے دن اس آیت پر خطاب کروں گا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور دوسرے دن میرا خطاب ہوگا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. 2-3 شعبان کو میں پھر آ رہا ہوں اور امن قریب جانے والا بھی ہوں. مگر میرے بھائیوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, اسلام کبڈی کھیلنے کو کبڈی کرنے کو منع نہیں کرتا, اسلام کبڈی کھیلنے کو منع کرتا ہے. آپ کھیلیے نہیں, اسلام اللہ نے آپ کو کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. ایسے ہی کبڈی اگر آپ کریں تو اس کا خیال رکھیے کہ ناک سے لے کے گھٹنے تک کا آپ جانگیا استعمال کریں. اگر آپ کے گھٹنے کھل گئے غیر مرد کے سامنے, غیر عورت کے سامنے, تو آپ حرام کے مرتکب ہو جائیں گے, ناجائز کے مرتکب ہو جائیں گے. لہذا میرے بھائیوں, کبڈی کرنا جائز ہے, کبڈی کھیلنا جائز نہیں ہے. کشتی کرنا جائز ہے, کشتی کھیلنا جائز نہیں ہے. اور ایسے ہی ناک سے لے کے گھٹنے تک کا جسم کھولنا بھی جائز نہیں ہے. جس کشتی میں, جس کبڈی میں ناک سے لے کے گھٹنے تک کا جسم کھول دیا جائے گا وہ جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ تاش کے پتے پیٹنا, کیرم کھیلنا, لوڈو کھیلنا, یہ جتنے بھی سب مطلقاً حرام ہیں. ان میں چاہے آپ کھیلنا بولو یا کرنا بولو, یہ جائز ہونے والے نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں, مجھے آپ سے عرض کرنا ہے, یہ بتانا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو سنوارو, اپنے عقیدے کو سنوارو, اپنے اعمال کو سنوارو. عقیدہ اگر گڑبڑ ہے تو اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اعمال کی کوئی پرسش نہیں ہے. اور بھائی یاد رکھو, ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کل قیامت میں ہماری مغفرت کے لیے رسول پاک کام آئیں گے. بولو بھائی, ہماری نجات بزرگان دین کے صدقے میں ہوگی, سرکار بغداد کے صدقے میں ہوگی, سرکار اجمیر کے صدقے میں ہوگی, سرکار کربلا کے صدقے میں ہوگی. اور ان وہابیوں کی نجات کہاں سے ہوگی معلوم ہے نہ معلوم؟ میں بتاؤں, ان وہابیوں کی نجات کہاں سے ہوگی؟ بھائی ہماری نجات تو بھائی تیجے سے ہوگی, نہیں ہوگی. بولو بھائی 40ویں سے ہوگی قرآن پڑھ پڑھ کے. ہم نے بہت غور کیا کہ وہاں بھی تیجا کرتا کیوں نہیں, گالی تھوڑی بکی جانا تیجے میں. بولو بھائی 20ویں میں گالیاں پڑیاں تو آخر تیجے میں کون سی برائی پیدا ہو گئی؟ یہ وہاں بھی کیوں منع کرتا ہے؟ ارے مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ ہے, مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے, مسلمانوں کو فائدہ پہنچنے کا ذریعہ ہے. آخر یہ سارے ثواب کو منع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے منع کرتے ہیں ان کے یہاں نجات کا دوسرا نسخہ ہے, ان کے یہاں نجات کا دوسرا نسخہ ہے. وہ نسخہ کیا ہے؟ اے وہابیوں اور دیوبندیوں, اگر ہمت ہو تو لاؤ نکال کے تذکرۃ الرشید پہلی جلد دکھانا, انتخاب کا کام ہے. لائیں گے نہیں, انہیں معلوم ہے کہ گول گپا ہے, لا نہیں سکتے. ان کی کتاب ہے تذکرۃ الرشید. تذکرۃ الرشید کی پہلی جلد میں لکھا ہے, کیا لکھا ہے کہ واللہ العظیم, سبحان اللہ, قسم کے ساتھ ہو رہی بات. ویسے تو کوئی وہابیوں کا اعتبار کرنے والا ہے نہیں, ان وہابیوں کی بات کو سچا سمجھنے والا کوئی نہیں. تو انہوں نے قسمیں کھانی شروع کر دی. ایسے نہ سمجھے گا, ایسے تو مان ہی لے گا اتنا بڑا کا داڑھی والا مولانا, اور اللہ کی قسم کھا رہے آپ کچھ تو سچ بول ہی دیا ہوگا. تو کیا جہاں سے مل رہے ہیں, قسمیں کھا کھا کے بہکا رہے ہیں. تو مولانا عاشق الہی میرٹھی نے, مولانا اشرف علی تذکرۃ الرشید, مولانا رشید احمد گنگوہی جو اندھے ہو کے مرے ہیں, ان کی سوانح لکھی ہے, ان کی زندگی کو لکھا ہے. تو اس میں مولانا اشرف علی کی بات بھی لکھی ہے. کیا لکھتے ہیں؟ واللہ العظیم, خدا کی قسم, اللہ عظمت والے کی قسم. مولانا تھانوی کے, انہوں تو مولانا نے لکھا ہے, انہوں تو حضرت تھانوی لکھا. واللہ العظیم, حضرت تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا. سبحان اللہ. مولانا عاشق الہی میرٹھی لکھتے ہیں کہ واللہ العظیم, قسم کھا کر خدا کے نام کی, کہ حضرت تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے. لو صاحب,
جو مولانا تھانوی کے پاؤں دھو کے پی لے کھڑا جنت میں جا رکنے ہی والا نہیں ہے. اب انہیں تیجے کی کیا ضرورت ہے بولو بھائی؟ انہیں 10ویں کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں 11ویں کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ان کا تو نسخہ دوسرا موجود ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے دیوبند میں کوئی مٹکا دھو کے بھر لیا ہوگا, مٹکا بھر لیا ہوگا, اسی میں پانی ملاتے رہتے ہوں گے کہ پیے جاؤ جنت کا ٹکٹ ہے, پیے جاؤ سیٹ ریزرو ہو گئی جنت میں. بولو بھائی اتنا گھٹیا دھرم سنا ہے کوئی؟ ہم سے کہتے ہو تیجا گائے کرتے ہو. ہم سرکار خواجہ غریب نواز کے آستانے کا دھومن لے آئیں, غسل شریف کا پانی لے آئیں تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس پانی میں کیا رکھا ہے. بولو بھائی ہم سے کہتے ہیں کون سی حدیث میں آیا ہے بازار شریف کو دھو کے پانی لانا؟ بولو بھائی یہ تھانوی جی کے پاؤں کا دھون پینا نجات اخروی کا سبب ہے, یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ اور اس پاؤں میں اگر پیخانہ لگا ہو تو ارے بولو نا بھائی, اور گوبر لگا ہو تو سبحان اللہ جنت ہی جنت ہے. ذرا ان وہابیوں کا دھرم تو دیکھو, ان وہابیوں کا گندا مذہب دیکھو. ارے کہنا ہی تھا ہاتھ ہی کہہ دے کہ مولانا تھانوی کا ہاتھ دھو کے پینا نجات اخروی کا سبب. ایک بات چلو کھپ جاتی, بن جاتی, چل جاتی. وہ تو پاؤں کہتا ہے, کسی بچے نے منہ رکھا ہو, کسی نے جا کے دھو لیا ہو تو کیا ہوئے گا؟ بولو نا بھائی. بتاؤ ان کو عادت پڑ گئی ہے پیشاب پینے کی, ان کو عادت پڑ گئی ہے پیخانہ چاٹنے کی, تو جنت کا ٹکٹ بھی کہاں ملا ہے پیشاب پکانے میں آگے پاؤں کا دھون پی کر. دیکھو مسلمانوں کتنا گھٹیا مذہب ہے, اور کسی وہابی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ نہیں ہے. لا تذکرۃ الرشید کی پہلی جلد نکال کے دکھانا میرا کام ہے, مگر لائے نہیں, معلوم ہے کہ ہے. سمجھ گئے؟ تو بھائی کل تو آپ نے چاٹنے کا مسئلہ دیا تھا, مولانا کہاں بہشتی ہوگا؟ یہ ہے بہشتی دیور. نوٹ کرنے والے صفحہ نوٹ کریں, عبارت پیش کر رہا ہوں. بتا وہ بہشتی دیور ہے, بہشتی دیور کی دوسری جلد ہے, لکھو دوسری جلد جو طہارت کے بیان میں ہے, دوسری جلد کا صفحہ 4 ہے, مسئلہ نمبر ہے 26, مسئلہ نمبر صفحہ 4, باب ہے نجاستوں سے پاک کرنے کا بیان. کوئی کے لیے پکڑ سنایا تھا, یہ والا باب بتایا تھا, دوسری جلد بتائی تھی. ٹیپ ریکارڈ کل کا بھی رکھا ہوگا, ٹیپ ہوا ہوا کیسٹ, اور آج کا بھی ملا لیو. تو صاحب سنو عبارت, کہاں کا چھپا ہوا یہ بھی سن لو. یہ ہے نیو تاج آفس دہلی. لکھنے والے کون ہیں؟ حکیم الامت. اور جامع شریعت و طریقت, طریقت بھی جانے تھے اور شریعت بھی جانے تھے. سبحان اللہ, جب اتنے اونچے اونچے مسئلے لکھے. اب سنو صاحب کیا لکھتے ہیں, لکھتے ہیں 26 نمبر کا مسئلہ, ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی. بولو بھائی کل یہی سے سنایا تھا, ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی اور اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا. بولو بھائی یہی سنائی تھی, کچھ اور سنائی تھی؟ تو بھی پاک ہو جاوے گا مگر چاٹنا بڑا ہے. لو بھائی یہی سنایا تھا, پڑھ کے کچھ اور سنایا تھا. اچھا صاحب اب دوسرا حوالہ سنو. کون سا میدان تھا؟ والی بال. والی بال میں پڑھ کے میں نے کیا سنایا تھا؟ حج کے بارے میں سنایا تھا کہ نہیں؟ مدینہ شریف کی حاضری میں. یہ ہے بہشتی دیور, یہ ہے بہشتی دیور کا تیسرا حصہ, تیسرے حصے کا صفحہ 40. تو بھائی میں نے کہا تھا کہ انہوں نے مدینے کے ساتھ شریف نہیں لکھا ہے, جس کی مرضی چاہے ٹھیک ہے یہیں سے دیکھ لو کیا لکھا ہوا. زیارت مدینہ کا بیان شریف لکھا ہوا. بولو بھائی جتنا کہا تھا اتنا ہی نکلے گا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مدینہ شریف کا بیان کیا سطروں میں لکھا ہے؟ 12 بتائیں گے.
میرے والے میں 12 ہیں. اس میں کیا ہیں 1 2 3 4 5 6 7.5 7.5 پونے 8 سمجھیے معاملہ کون ہے یہ ان کا تو ان پونے 8 کی بھی سن لو. کہتے ہیں زیارت مدینہ کا بیان شریف غائب. مدینہ شریف تو کہہ نہیں سکتے. ہاں سنو میں نے عبارت کیا بتائی تھی کہ عبارت اگر سے شروع کی ہے. بولو بھائی یہی کہا تھا عبارت اگر سے شروع کی ہے. سنو نہ درود شریف لکھا ہوا ہے نہ مدینہ شریف لکھا ہوا ہے نہ سرکار کا اسم شریف لکھا ہوا ہے. کیا ہے زیارت مدینہ کا بیان. اگر گنجائش ہو تو حج کے بعد یا حج سے پہلے مدینہ منورہ حاضر ہو کر. بولو بھائی یہ عبارت پڑھی تھی وہ موجود ہے. اچھا صاحب سبحان اللہ وہ تو سارا نظر اتار دے گا. ارے آج کسی بھائیوں کی نظر اتاری نہیں اتاری آپ کی تو اتارو تو اتروا. سنو یہ ہے بہشتی زیور 7واں حصہ صفحہ ہے 9 صفحہ نمبر 9 سطر نمبر میں بتا دوں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 پونے 14 پونے 14 کے بعد سے شروع ہو رہی ہے. معاملہ سب پونے ہی ملے گا اللہ کی رحمت سے. سنو صاحب ادب نمبر 4 ادب نمبر 4 مولانا تھانوی صاحب جن کے پاؤں دھو کے پینا دے جاتے ہو روی کا سبب ہے وہ لکھتے ہیں سبحان اللہ. اگر کسی کو نظر لگ جائے جس پر شبہ ہو کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس کا منہ اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت اور دونوں پاؤں اور دونوں زانوں اور استنجے کے موقع اس بغیرتوں کا مذہب دیکھو کیا کرو موقع دھلوا کر پانی جمع کر کے اس شخص کے سر پر ڈال دو جس کو نظر لگی ہے تو کیا ہوگا اس کے بعد تو دیکھو ہوگا کیا انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ وہابیوں کا دھرم. ڈرو مت ماں اور بہنوں دیوبندیوں کی حمایت میں مت لڑو. یہ سب کے سب تمہیں گندا بنانا چاہتے ہیں. یہ تمہیں سب کے ساتھ گندے عقیدے گندے مسئلے دے کر جہنم کی ڈاٹ بنانا چاہتے ہیں. تم انہیں قطب مت سمجھو انہیں غوث مت سمجھو یہ سب جہنمی ہیں. بتاؤ مسلمانوں نبی کی توہین کرنے کے بعد کوئی ولی ہوگا کوئی غوث ہوگا کوئی قطب ہوگا؟ ارے نبی کی توہین کرنے کے بعد ابو جہل ہو سکتا ہے ابو لہب ہو سکتا ہے جہنم کی ڈاٹ ہو سکتا ہے دوزخ کا کنڈا ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہوگا. ہاں یہ مت سمجھو کہ کوئی بات کچی بیان کرتا ہوں. کچی بیان کرتا تو آج 18واں بیان ہے. اب تک یہ وہابی کھا جاتے مجھے کھا چوٹ نہیں. وہ تو مجبور اس بات سے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ لم یٹل ولا یٹال ہے تلے والی